الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دیکھیں ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اس حکم پہ عمل کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، یا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ اگر کوئی کرتا ہے تو کون سا گناہ اللہ کے نزدیک میں بڑا ہے۔ یعنی کہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نماز کا حکم دے، بندہ نہیں کرتا تو یہ بڑا مجرم ہے اس گناہ کرنے والوں سے جو حرام کام اللہ نے روکے ہیں اور کوئی کر لیتا ہے۔ تو وہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے حکم کی تابع داری نہیں کرتا تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس معاملے میں ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں اگر انسان سارے کام وہ چھوڑ دے، حرام کام جن سے اللہ نے منع کیا گیا، لیکن ایمان لے کر نہ آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ ایمان لے کر نہ آئے، وہ اعمال لے کر اگر نہ آئے جن کا کرنے کا حکم دیا گیا جیسے نماز، تو وہ گناہوں سے اس کا پرہیز کرنا، گناہوں کا پرہیز کرنا نہ کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پرہیز کرے یا نہ کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن دوسرے گناہ کے کام بھی نہیں کرتا، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ دوسرے گناہوں کے کام کر رہا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ دوسرے بڑے بڑے گناہ جو اللہ نے منع کیا ہے رکتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ ان سے رک بھی رہا ہے، لیکن ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزہ بھی نہیں رکھ رہا، تو ان گناہوں سے رک جانا، نہ کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کے ساتھ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے۔ بس یعنی ایک آدمی کسی کو قتل نہیں کرتا، سود نہیں کھاتا، شراب، جادو، شرک بھی نہیں کرتا، لیکن توحید پہ بھی نہیں ہے، وہ توحید پہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ شرک بھی نہیں کرتا اور توحید پہ بھی نہیں ہے۔ توحید پہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، تو گناہ سے بچنا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حالانکہ نماز اس نے نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، لیکن دوسرے گناہوں سے بھی بچتا رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا رہا اور دوسرے گناہ بھی بے شک اس نے نہیں کیے، لیکن پھر بھی کامیابی کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ توحید لے کر نہیں آیا، اگرچہ اس نے شرک نہیں کیا لیکن توحید لے کر نہیں آیا، نماز لے کر نہیں آیا، تو ان گناہوں کا سے بچنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور وہ ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا۔ اس کے مد مقابل دوسرا آدمی، کیونکہ اس کے پاس توحید نہیں ہے نا، اس کے پاس اس لیے ایمان نہیں ہے۔ اب دوسری طرف کا مسئلہ سمجھ لیں، کوئی ایسا بندہ ہے جو سر انجام دے ان امور کو جن کا حکم دیا گیا ہو، اور ارتکاب کر بیٹھے ان امور کا جن سے منع کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، شراب بھی پیتا رہے، حج بھی کرتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آدمی جو ہے نا، یا تو مطلق طور پر کامیاب ہے، مطلق طور پہ کامیاب ہے، نجات پانے والا ہے اللہ کے عذاب سے، اگر اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب آ گئی، یا یہ نجات پا جائے گا اور اس سے حق لے لیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ جو آدمی فرائض واجبات پر عمل کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، یا تو یہ مکمل طور پر نجات پا جائے گا، اس کو ذرا بھی عذاب نہیں ملے گا۔ یہ تب ہوگا جب اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تب یہ پھر نجات پائے گا، عذاب لینے کے بعد، حق لینے کے بعد۔ یہ بندوں کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا بھی حق ہو سکتا ہے، آخر کار یہ نجات پا ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر کیونکہ یہ فرائض واجبات پر عمل کرتا رہا ہے، اس لیے گرچہ گناہ گار ہو، تو اس لیے دیکھیں یہ دوسرا بندہ ہے۔ پہلا تو وہ تھا جس کے پاس نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، اور دوسرے بڑے بڑے گناہ بھی سے بچتا رہا ہے، لیکن کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ شرک بھی نہیں اس نے کیا، کیونکہ وہ اس کے پاس توحید نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے۔ یہ دوسری قسم کا آدمی نماز پڑھتا رہا ہے، روزہ بھی رکھتا رہا ہے، لیکن دوسرے بڑے بڑے گناہ بھی کرتا رہا ہے، جھوٹ بولنا، شراب پینا، سود کھانا، رشوت لینا، چوری، ڈاکہ، زنا، لیکن نماز پڑھتا رہا ہے، تو یہ آخر کبھی نہ کبھی کامیاب ہو ہی جائے گا، یا سیدھا ہو جائے گا کامیاب، فوری فلاح پالوں والے میں سے ہو جائے گا، یا کبھی نہ کبھی جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا، گناہ اس کے اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ معاف نہ کیے، کبھی نہ کبھی چلا جائے گا۔ اگر دوسرے بڑے گناہوں سے بھی چلا جاتا ہے جہنم میں، کبھی نہ کبھی نکل آئے گا، یہ ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پہ غالب آ جائیں، یہ اللہ معاف کر دے، یہ تو کبھی نہ کبھی نکل جائے گا اور چلا جائے گا۔ لیکن دوسرا
جو گناہوں سے بھی بچتا رہا اور ساتھ اس کو نماز بھی نہیں اس نے پڑھی، تو یہ زیادہ خطرناک مول پہ کھڑا ہے۔ آج لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی گناہ کر رہا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہا ہے، روزے بھی رکھی جا رہا ہے، یہ بھی گناہ کری جا رہا ہے، یہ بھی گناہ کری جا رہا ہے، تو کیا فائدہ؟ وہ بندہ بہتر ہے اس بندے سے جو گناہ بھی کوئی نہیں کرتا کبیرہ لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا۔ بڑے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے۔ تو یہ خطرناک مول پہ کھڑے ہیں کیونکہ ان کے پاس توحید نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو دوسرے گناہ کرنے شروع کر دے، بالکل نہیں، وہ دوسروں سے بھی بچے گا لیکن اس کو فائدہ تب ہوگا جب وہ ساتھ نماز بھی پڑھے گا۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسرے گناہ کرتا رہے، اگرچہ وہ گناہ اس کو ہو جاتے ہیں لیکن نماز روزے کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اگر نہ بھی معاف کیے تو وہ کبھی نہ کبھی نماز روزے کی برکت سے جنت سے جہنم سے نکل آئے، اگر گناہوں سے چلا بھی گیا۔ لیکن جو گناہوں سے بچتا رہا ہے لیکن نماز بھی اس نے نہیں پڑھی تو وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ وہ خطرناک مول پہ کھڑا ہے۔ تو یہ امام ابن قیم نے یہ واضح کیا مسئلہ کہ ہلاک ہونے کے لحاظ سے اتنا کافی ہے کہ بندہ اس توحید کو چھوڑ دے جس کا اللہ نے حکم دیا گیا ہے، اگرچہ وہ ارتکاب نہ کرے اس متضاد چیز کا جو شرک ہے، یعنی کہ ہلاک ہو گیا توحید کو نہ اپنانے کی وجہ سے، چاہے وہ شرک نہ بھی کرے، اگر کوئی شرک اللہ کی بات نہ کرے، چاہے کسی اور کی بات کرے یا نہ کرے، وہ ہلاک ہے۔ اگر اللہ کی بات نہیں کرتا تو یہ معاملہ آگے بھی ہم اس مسئلے میں مزید دیکھیں گے۔